سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہیں؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غاری کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا۔ بلکہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو، وہاں سے موو کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو۔ تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول الفتية فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ دعائیں مانگنے لگے۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول فتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے۔ اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر۔ انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت، تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا، اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے، ہمارے ایک استاذ لندن گئے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ، وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کر رہے، میں تو ڈر کے باہر آ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا، تو کہہ رہے میں ڈر گیا، میں نے یہ کیا؟ ہم نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں۔ خیر، اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا، بچے کم، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں، یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو، تو یہ آنے والا ہے۔ یہ رپورٹ ہے، یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی، کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا، یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے، تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے، بلیاں کم آئی، کتے زیادہ آئے ہیں۔ خیر، تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے کو ان کا توکل، اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے، میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت، ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا۔ اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال، اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔
اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی، کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے، وائٹامن ڈی ہی نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے، وہ سورج نکلتا غروب ہوتا، نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے، اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، تو ایک دن کیا ہوگا؟ زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو. 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب سنا کے ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے، یہ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی، باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے، سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ نہ نہ، جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں؟ کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا، صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی. او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے؟ ابے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڈو. کس کے ہاتھ میں ہے زندگی موت؟ اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے، آپ کو شوگر ہے، تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو، اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبستم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہے. لیکن جب یہاں ہے تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے، 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم. اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم. یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. نہ بھائی، اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس سکے ہونا، پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے، یہ تو توکل کے خلاف ہے یار. اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو نانی کو غصہ آئے گا نا، بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟
میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نہ, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت ہی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت نے آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یا نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی. یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے, بسم اللہ اللہ پڑھ کے کرے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں, کچھ بھی کھائیں, گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا, حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے, جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا یار بھوک دیکھے یار. ابھی پھر بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا؟ ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نا, حلال لے کے آنا, حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے, تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا ہے بھائی تو؟ ٹھیک ہے نا, یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے, 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں.
इस पे तो जिस बादशाह की तस्वीर है वो भी बुत परस्त बादशाह था, उसका तो खात्मा हो गया है। यहाँ तो जिहाद हुआ, दूसरी कौमों ने हमला किया, पूरी रियासत क्या हो गई है, खत्म। अच्छा वो भी देख रहा था कि यार ये तो वो शहर ही नहीं लग रहा, मैं कोई गूगल ने गलत तो नहीं बता दिया कहीं मुझे, है भाई। वो भी यही सोच रहा है ना जो कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये वो जगह ही नहीं लग रही। तो 309 साल में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। बेल आखिर कुरान में चूंकि इख्तिसार है, बहुत शॉर्ट वाकया सुनाता है। बेल आखिर क्या हुआ कि लोगों ने उससे पूछा तुम कौन हो, उसने पूछा भाई वो कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो 309 साल पहले वंस अपॉन अ टाइम एक हुकूमत थी, फिर ये हुआ, फिर अलामतें देखी गई, ये पुराने सिक्के निकले। तो लोगों को, अच्छा इन लोगों की हिस्ट्री भी लोगों को पता थी कि पुराने वक्तों में चंद नौजवानों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी और अपने इलाके से हिजरत करके चले गए थे, उनके नाम ये थे, उनकी अलामतें ये थी। तो इससे भी लोगों को ना हिस्ट्री से पता चल गया भाई ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं। तो फिर बहरहाल जब हो गया तो इनकी तो बड़ी वाह वाह हो गई, यार ये तो बड़े करामती बुजुर्ग हैं, ये तो 300 साल से कहां सो रहे थे, गार में सो रहे थे। सब ने उनको बुलाया, भाई इनका तो बड़ा इकराम हुआ। मैं अब आगे मैं अपने स्टाइल में बयान कर रहा हूँ, कुरान में नहीं लिखा हुआ, जो होता है ऐसे मौके पे, भाई दम कर दें, हमारे वो गंजे के बाल नहीं आ रहे, हजरत इसके सर पे दम कर दें, इसकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए दुआ कर दें, और ये बच्चा मुफ्ती मौलवी साहब मेरा बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए। हमने जब पैदा किया था उस वक्त इंसान था, लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही जो शिकायतें आ रही होती हैं, कोई फूंक लगा दें, कोई तबलीग में निकाल दें, कुछ नसीहत कर दें, जो भी उनका इतनी इज्जत हो गई, इतनी इज्जत हो गई, फिर उन्होंने वो सब आ गए और उनकी बड़ी जो अल्लाह ने ना उनकी दुआ ऐसे कबूल की कि बजाय हिजरत करने के उन्हीं के वतन को उनके लिए सूटेबल बना, और बिल आखिर एक वक्त के बाद उनकी तबई मौत हुई। तो अब लोगों में झगड़ा हो गया, भाई इनकी मौत वाक़ हो गई है, तो ये चूंकि एक बड़ा तारीखी वाक़या हुआ है, तारीखी वाकया हुआ है ना, इस वाकये को महफूज रखना, हिस्ट्री तो हर एक चाहता है ना महफूज हो, और वो हिस्ट्री जिसमें कोई सबक हो। तो किसी ने कहा हम कुब्बा बनाएंगे, किसी ने कहा हम क्या बनाएंगे, लेकिन जो गालिब लोग थे, जिनको अल्लाह ने गलबा दिया था, उन्होंने कहा लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इनके गार, कहा जाता है कि उसी गार में उनको दफन किया गया, जिस गार में उन्होंने जिंदगी गुजारी ना, हम इनके गार के करीब एक मस्जिद बनाएंगे ताकि उस मस्जिद में नमाज भी हो, इबादत भी हो, अकीदा तौहीद भी जिंदा रहे, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी तौहीद के लिए दी थी, और मस्जिद तौहीद का सबसे बड़ा जरिया है। मस्जिद बताती है कि सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, तो उन्होंने फिर वहां मस्जिद बना दी। तो अब बाज लोग इससे कहते हैं, इससे पता चलता है मजारों पे मस्जिदें बनाना जायज है। ना ना ना, उस वक्त उनकी कब्र के करीब मस्जिद बनाई गई थी तौहीद को जिंदा करने के लिए। अब कब्रों पे मस्जिद बनाने से तौहीद का बेड़ा गर्क होता है, अब शिर्क और बुत परस्ती फैलती है इससे, इसलिए उलमा कहते हैं अब कब्रिस्तानों में मस्जिदें नहीं बनाई जाएंगी। उनकी नीयत कुछ और थी, आज कुछ और होने लगता है, आज कब्रों का सरदा होने लगता है वहां पे, इसलिए आज बना किया जाएगा इस अमल से। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस वाकये में हमें क्या सबक मिलता है? इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है अल्लाह उससे गाफिल नहीं होता। एक आदमी को इश्क हो गया ना, ये शेर का शान वुरूद बता रहा हूं आपको, एक आदमी को इश्क हो गया तो महबूबा ने हर गुनाह करवाया उससे। लोगों ने कहा खुदा नाराज हो जाएगा, उसने कहा भाई मुझे माशूक चाहिए। आखिर में एंड में क्या हुआ, अल्लाह तो नाराज कर लिया इसने, माशूका की शादी कहीं और हो गई। तो इस पर किसी ने कहा ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, सनम से मुलाकात भी नहीं हुई, सनम से महबूब, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर, तुर्की लिबरल बनने की कोशिश में, ना मुस्लिम कंट्री रहा ना यूरोपियन। लिहाजा अब उनको थोड़ा होश आ रहा है कि यार वापस पलटो, तुमने तो दुनिया पे हुकूमत की है, अब तुर्की में मस्जिदें आबाद होना शुरू हुई हैं, लेकिन अब बहुत टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान अभी उस एंडिंग पॉइंट पे नहीं गया मेरे भाई, अभी बहुत पाकिस्तान में बहुत हद तक इस्लाम है, इसको बचा लो, स्टेट को बचाओ और लीगल वे में इस्लामाइजेशन की तरफ कोशिश करो आप, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमने कोशिश की नहीं है पॉजिटिव वे में, की नहीं है, की होती फिर हम कहते हैं नाकाम हुए। कहां से कहां निकल लिए हम, क्या बात कर रहा था मैं, बात कहां से शुरू हुई थी, पता नहीं कहां चले जा रहे हैं, जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। जी हाँ, तो ये तो इस पर बात आई थी ना, ये रियासत की बात शुरू कहां से हुई। हाँ, बैलेंस का इस्लाम जो है ना हुक्म देता है कि हर चीज में क्या होना चाहिए, एतदाल। तो मैं उसकी मिसाल दे रहा था, जैसे भाई जिस्मानी जिंदगी में एतदाल जरूरी है, तो एक ही चीज को आराम करेंगे, सोते ही चले जा रहे हैं तो सेहत खराब होगी, इसी तरह जाग रहे हैं तो जागे ही चले जा रहे हैं, सेहत क्या होगी, खराब होगी। दिमाग बिल्कुल यूज ही नहीं करते तो खोपड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और अगर दिमाग इस्तेमाल करते तो 24 घंटे इस्तेमाल ही कर रहे हैं तो भी बावले हो जाएंगे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर जो बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं, हमने उनको भी बावले होते देखा है। इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट। तो ये एतदाल के खिलाफ है।
کھانا کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, ڈائٹنگ ہے تو کئی ہفتوں بھوکے رہ رہے ہیں, کمزور ہو جائیں گے, مر جائیں گے. تو جیسے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اور انسانی زندگی کے دو پہلو, ایک جسمانی کے ساتھ ایک روحانی بھی. روحانی پہلو کیا ہے؟ اچھا انسان بننا. تو اچھے انسان بننے کے لیے دل اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی اعتدال بولو ضروری ہے. دل کے اعمال کیا ہیں؟ محبت. یہ گھٹنوں کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ بولو, یہ ناک کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ دل میں محبت ہوتی ہے نا. کوئی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے مجھے میرے گھٹنوں میں تمہاری بہت محبت ہے, وہ کہے گی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. محبت گھٹنوں میں نہیں, محبت کہاں ہوتی ہے؟ کھوپڑی میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. کیونکہ کھوپڑی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. دل دھڑکتا ہے جب کھوپڑی میں محبت کے جذبات آتے ہیں, تو سب سے پہلے اثر اس لیے دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی اگر بے اعتدالی ہوگی اس میں, اس قوت, یہ بھی قوت ہے انسان کے اندر, ایک جذبہ ہے, تو بے اعتدالی ہوگی تو آپ کی روحانی زندگی کا بیڑا غرق. اور یاد رکھو, جسمانی زندگی کا بیڑا غرق ہونے سے صحت اتنی خراب نہیں ہوتی, مینٹلی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا روحانی زندگی سے ہوتا ہے. اب اس محبت میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں محبت کے, بعض لوگ ایسے خشکے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت ہوتی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ میں مسکراہٹ ہے ہی نہیں چہرے پہ نا, ان کو پیسے دے کے مسکروانا پڑتا ہے کہ آپ ذرا یہ 50 روپے لیں, ایک دفعہ تھوڑا سا مسکرا لیں. ایسے سیریس لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بات, ابھی لطیفہ شروع نہیں ہوا, کہہ کے مار مار کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اوور ہو جاتا ہے بھائی. ابھی میں آتا ہوں بعض دفعہ, میں کہتا ہوں وہ لطیفہ تو کمپلیٹ ہونے دو میرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سٹائل کیسی آ رہی ہے, تو وہ اتنا ہر وقت کامیڈین بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں کسی بات پہ. بھائی سیریس بات ہے, اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی, جنازہ ہو گیا, وہاں جا کے آپ مذاق کر رہے ہو, یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. ہر وقت سیریس مذاق موڈ میں رہنا غلط ہے, ہر وقت سیریس موڈ میں رہنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو محبت یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو میں سب سے پہلے اس قوت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ویلیو اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کو بیلنس میں لانا, اس کو اعتدال میں لانا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سب سے پہلے عقل ہے کہ عقل میں اعتدال ہو, لیکن آج کل عقل استعمال کرنے کا رواج کم ہے, دل پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں. تو خود عقل ہی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول میں لے کر آؤ. پہلے تو ویسے عقل ہے سب سے پہلے. تو محبت میں کیا ہے؟ نمبر 1, یہ نہیں کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اگر زندگی کا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کا بیڑا غرق. نہ یہ نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ جو چیز اچھی لگ رہی ہے دل بس اس کی طرف مائل, اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک مثال دے رہا تھا. حضرت کا میں نے ایک بیان سنا, انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں, جنوبی افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں ساحل سمندر کے کنارے کہیں چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو ہمیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا. یہ حضرت کے الفاظ ہیں, اتنا خوبصورت پھول. حضرت فرماتے ہیں میں زیادہ پودوں سے متاثر نہیں ہوتا عام طور پہ, لیکن وہ اتنا خوبصورت پودا, اتنا خوبصورت پھول تھا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں. کہتے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا نا, تو اس کے اندر ایک زہر ہے جو بچھو سے بھی زیادہ سخت ہے, وہ آپ کی باڈی میں جائے گا اور وہی تکلیف ہوگی جو بچھو کے کاٹنے سے ہوتی ہے. دیکھو کتنا حسین و جمیل پھول ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت نے اس کے بعد اس پھول کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی؟ بھائی اب دنیا پر اس آدمی کیا کہتا ہے, ابے بھائی یہ مت دیکھو, اس کے فائدے ہیں, اس کے نقصانات ہیں, مجھے تو بس یہ چاہیے. لڑکوں کو عشق ہو جاتا ہے نا, مجھے بس یہ چاہیے. ابے تو پٹیل پاڑے کا ہے, یہ ڈیفنس کی ہے, تو اس کے خرچے کیسے اٹھائے گا؟ تو خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ اگر یہ مان بھی گئی نا تو میں کہوں گا نہیں کر. یہ ابھی مان رہی ہے, کوئی فیس بک پہ سیٹنگ ہو گئی ہے, لیکن تو اس کے خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ نہیں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ پاگل ہو گیا ہوں. پاگل ہو نہیں گیا, تو پاگل تھا, اس پاگل پنے کا ایک اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. آج نوجوان کی حالت کیا ہے؟ جو اچھا لگ رہا ہے بس اس کو دیکھو. ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی, اس کو دیکھنا. پہلے مفتی طارق مسعود آ رہے تھے, ہٹا بے ان کو, ہٹا یار, شادیاں کر. کوئی خوبصورت سی لیلا آ گئی, نظریں ٹکا کے دیکھیں گے. اب شریعت کہہ رہی ہے اس کو مت دیکھو, اس کے سائیڈ افیکٹ بولو, یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. یہ آنکھوں کا زنا ہے. سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے. تھوڑی دیر تکلیف ہوگی, اس کو ہٹا دو. تھوڑی سی تکلیف ہوگی, یہ تھوڑی تکلیف بڑی اذیتوں سے بچائے گی. ہر اٹریکٹیو چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھا جائے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے سوائے تمہیں ذہنی پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کا سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ, آخرت کے سائیڈ افیکٹ تو بہت ڈینجرس ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کہتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو
جانتا ہوں اور دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں. تمہاری آنکھ خیانت کر رہی ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ تم کس نیت سے دیکھ رہے ہو. یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے, جس نے آنکھیں بنائی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کیا مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم سے آنکھوں کی بینائی سلب کر لوں, چھین لوں آنکھوں کی بینائی جب تم گناہ کرتے ہو. اسلام نے بتایا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں, آخرت میں تو بہت زیادہ ہے, حساب دینا پڑے گا. دوسرا, دل کا سکون کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اٹریکٹیو چیز آپ دیکھو اور نہ ملے تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ ایک ہلکا سا دل پہ دھچکا, ہلکا سا, چاہے تھوڑا سا ہی ہو, وہ لگتا ضرور ہے. آپ دال کھا رہے ہو, ادھر کوئی بریانی کی دیگ کھلی, یا تو وہ آپ بھی کھا لو, حلال طریقے سے پیسے دو خرید کے کھا لو, وہ ہے نہیں, دیگیں پہ دیگیں کھلتی جا رہی ہیں, تو اس کا بھائی مت دیکھو, اس دیگ کی طرف دیکھو گے تو اپنی دال کیا لگے گی؟ بری, ٹینشن میں جاؤ گے. تو ایک ٹینشن. نمبر 2, جو آپ کی اپنی ہے وہ آپ کو پھر اچھی, ایسی ایسی لیلائیں ٹک ٹاک پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ کو اپنی پرانی والی اچھی نہیں لگے گی, وہ نہیں لگے گی آپ کو اچھی. یہ گھر کا سکون برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو کنوارے ہیں جب وہ ایسی تصویریں دیکھتے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں, تو پھر ان کو ایسی ہی بیوی چاہیے, جبکہ مارکیٹ میں ایسی اویلیبل نہیں ہے. یہ صرف ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہوتی ہیں. گلی محلے میں نارمل روٹین میں آڑی ترشی ہی ملیں گی آپ کو. تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہر ایک میں نکلے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بس. آج تک کوئی ایسی دلہن نہیں ہے کائنات میں سوائے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک, ہر دلہن میں کچھ نہ کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اور آپ میں بھی ہوتا ہے, دولہا میں بھی ہوتا ہے. آپ کتنے ہی خوبصورت ہو, اگر کسی فزیکل فٹنس کے ماہر کے پاس جاؤ گے, وہ بولے گا تھوڑی سی کمر آپ کی کیا ہے, زیادہ ہے, اس کو تھوڑا پتلا کرنے کی ضرورت, تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے, تھوڑی سی ناک موٹی ہے, تھوڑے سے لپس پتلے ہیں یا موٹے ہیں. یہ تو جب ہے جب آپ بہت خوبصورت ہو, تو بھی تھوڑا بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آپ میں نکلے گا. ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام یا تو ہوتا نہیں ہے یا وہ میک اپ سے چھپا کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کو دیکھو گے, کنوارے اگر ہو تو آپ کو چاہیے بھی کیسی, ایسی. پھر جو آپ کی کزن ہے یا آپ کے خاندان کی شریف شرفا لڑکیاں, گھریلو خدمت گزار, وہ آپ کو پسند نہیں. ابھی ایک ٹک ٹاکر کا بیان آیا تھا نا, گھریلو لڑکی سے اس نے شادی کی تو بعد میں کہہ رہا ہے میں اس کو طلاق دوں گا, یہ تو گھریلو نکلی ہے, مجھے تو ایسی ٹک ٹاکر جیسی چاہیے. تو میں نے اس کو بددعا دی, اللہ کرے تجھے ٹک ٹاکر جیسی مل جائے. پھر دیکھتا ہوں تیرا سر جو گنجا کرے گی نا, تیرا دماغ سیٹ ہوگا, تیرا دماغ سیٹ ہوگا. پھر تیری بچیاں بھی ٹک ٹاک پہ اسی طرح ناچیں گی. پھر تو ان کو دیکھ دیکھ کے کہے گا دوسرے لڑکے بھی میری بیٹیوں کو دیکھ کے وہی جذبات ہوں گے جو ان کی ماں کو دیکھ کے میرے جذبات ہوتے. باپ تو جیسا مرضی ہو, بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو کنوارے لڑکوں کو کیا نقصان ہے, پھر ان کو اس طرح کا مال چاہیے مارکیٹ میں, جو مارکیٹ میں اویلیبل, مارکیٹ میں جس طرح کا مال اویلیبل ہے وہ وہی ہے جو جس طرح کے آپ ہو. جیسے آج کل لڑکوں میں جو حسن و جمال جتنے پرسنٹ ہے, لڑکیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں میرے بھائی, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. تو لڑکوں میں کوئی ایک آدھ نکلتا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو, ہزاروں میں کوئی ایک, اس میں بھی تھوڑا بہت اگر میرے پاس آئے گا, تھوڑے اس کے بھی کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کی. اور یہ تو ظاہری گیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں, اندر کیا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس تک کو تو کوئی جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ سائیڈ افیکٹ کس کے ہوتے ہیں؟ بد نظری کے. یہ گھریلو لڑکیاں پسند, تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتیں کس کے لیے؟ ناپاک مردوں کے لیے. گندوں کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں گندی عورتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں کس کے لیے؟ پاکیزہ مردوں کے لیے. لیکن جب پاکیزہ مرد یہ چیزیں دیکھے گا میڈیا پہ تو اس کو پاکیزہ عورتیں پسند نہیں آئیں گی. یہ دوسرا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان, یہ بد نظری یہاں تک رکتی نہیں ہے, اس کے بعد ہینڈ پریکٹس, زنا, اور جو گند میں پڑتے ہیں, فوش فلموں کی عادت, وہ بڑھتی رہتی ہے. توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ, یہ بھی دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, توبہ کریں گے توبہ توڑ دیں گے, توبہ کریں گے پھر توبہ توڑ دیں گے, پھر مایوس ہو کے توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. شروع میں ہی نظر جھکا لیتے, یار تھوڑی سی تکلیف ہوتی. شیطان ایک بات کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بار بار کی تکلیف ہے, کب تک برداشت کروں گا. نہ تکلیف چند بار ہوتی ہے, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جاتی ہے. دیکھو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانا چھوڑ دو, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چینی کی تو ہمیں عادت ہو چکی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن ناغا کر لو, اس کے بعد 22ویں دن تمہیں میٹھا برا لگنا شروع ہو جائے گا. چند دن کی محنت ہوتی ہے بھائی, چند دن کی محنت ہوتی ہے. تو چینی بھی تو ایک اٹریکٹیو چیز ہے نا, 21 دن چھوڑو گے چینی بری لگنا شروع ہو جائے گی. تو 21 دن نظر کی حفاظت کرو گے تو بد نظری بری لگنا شروع ہو جائے گی. گند میں منہ مارنے کا دل نہیں چاہے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے, غیر عورت پہ, تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, آٹومیٹیکلی نظر جھک جاتی ہے, جھک جاتی. دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی ہم کیوں ناجائز کی طرف دیکھیں. تو حضرت نے جو مثال دی نا کہ وہ پھول نظر آیا, یہ کل رات ہی میں نے سونے سے پہلے نا بیان لگا کے یہاں تک پہنچا تھا میں, تو
کہا کہ ہم نے وہ پھول توڑنے کی کوشش کی تو کہا کہ نہ اس میں کیا ہے؟ زہر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت کتنی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، اس کا بھی ایک پلان ہے. جیسے ڈاکٹر ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے کہ مفتی صاحب اگر بالفرض پراٹھے نہیں چھوٹ رہے آپ سے، کھانا ہی ہے تو کتنے کھانے ہیں اور کون سے گھی کے کھانے ہیں، کون سے آٹے کے کھانے ہیں، تو اتنا تو کر لو نا. تو جیسے ڈاکٹر میرے بھائی ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے، تو اللہ والے اور اسلام اور بزرگان دین اور انبیاء کرام انہوں نے بھی ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہے کہ محبت کے بارے میں بھی، عقل کے بارے میں بھی، غصے کے بارے میں بھی، شہوتوں کے بارے میں بھی، ہر چیز کا ایک پلان ہے اسلام کے پاس. وہ پلان کیا ہے؟ بیلنس. کیا ہے؟ نہ اپنے دل کو ایسا کرنا ہے کسی سے محبت ہی نہ ہو، روکھے روکھے. محبت ہی ختم ہو جائے گی نا تو حقوق نہیں ادا ہوتے. پھر بیوی بچوں کے حقوق صرف اسلام کے کہنے سے تھوڑی لوگ ادا کرتے ہیں. محبت بھی تو ہوتی ہے نا، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے وہ ترقی کرے، محبت نہ ہو تو غفار بھائی کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں. پھر آدمی اسلام کا حکم سمجھ کے پورا کر رہا ہوگا. پھر تھوڑی ایک ہوتا ہے اللہ سے محبت کی بیس پہ نماز پڑھی جائے، اس نماز کی لطف کچھ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھئی دل تو نہیں چاہ رہا، محبت تو نہیں، اب اللہ نے حکم دیا تو چلو پڑھ لیتے ہیں. تو پھر وہ ایسا ہی ہوتی ہے جیسے آج کل نمازیں چل رہی ہیں، اللہ کا آرڈر ہے کر لیتے ہیں. ایک بکرا وہ ہوتا ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے ذبح کر کے، تبھی قربانی کا بکرا بڑے تمیز سے دیکھا جاتا ہے، یہ ہو شکل بھی اچھی ہو اس کی، حالانکہ کٹنا ہے اس نے. لیکن نہیں بھائی، بکرا محلے میں آئے تو لوگ کہیں کہ کیا لائے ہیں؟ بکرا آیا، بچی آئی ہے. اور ایک صدقے کا بکرا لوگ دے دیتے ہیں ٹرسٹوں میں، وہ آپ دیکھ لو پنجروں میں اتنے اتنے سے سانشے بکروں کے. ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ وہ نہ وہ گھر میں آئے گا نہ وہ کھایا جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کیا بات کر رہا تھا یار؟ تو بتائیں، میں بہت زمین ادھر آ گیا صدقے کے بکرے پہ نا. ہاں تو سننے والے بھی میری طرح ہی ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، وقت بہت ہو گیا. تو محبت میرے بھائی کس سے کرنی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا محبت میں جو کام ہوتا ہے اس میں ایکسیلنسی ہوتی ہے. اس میں جیسے نماز، جب قربانی محبت سے کرتے ہیں نا، گوشت ہم نے خود کھانا ہے تو بچیاں بھی بڑی تمیز کی اور خوبصورت. محبت نہیں ہے، صدقے کا ہے، ادھر دے دو، تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بکروں کے ساشے بانٹے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو بیوی بچوں سے، ماں باپ سے محبت ہوگی تو ان کے حقوق ادا ہوں گے، لیکن مزے سے ادا ہوں گے. کھلانے کا مزہ آئے گا، پلانے کا مزہ آئے گا. محبت نہیں ہے تو شریعت کے کہنے پر بس آرڈر کے طور پہ کر رہے ہو تو بے رخی سے کرو گے. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، درود پڑھنے میں مزہ آئے گا. محبت نہیں ہوگی، ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے طور پہ پڑے گا. تبھی یہ جو ہم اسلاف کے واقعات سنتے ہیں نا، پوری رات تہجد میں گزار دی، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا، یہ محبت کی وجہ سے ایسا تھا، کیونکہ ان کو تو عبادت میں لطف اور مزہ آتا تھا. ہم سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی اور وہ پوری رات عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے فجر تک. تو وجہ کیا بھائی؟ محبت بہت تھی، محبت کے جذبات تھے. تو محبت انسان سے کام کراتی ہے، اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے محبت میں اعتدال ضروری. وہ اعتدال کیا ہے جلدی سے بتا دوں میں. نمبر 1، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سے محبت ہی نہیں کرنی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مردہ دل ہوتے ہیں، جن کے دل کیا ہو چکے ہوتے ہیں؟ مردہ. بھائی انسان کو محبت ہے، لباس سے بھی، اچھا گھر بھی چاہیے. بد ذوق لوگوں کے گھروں کا حال دیکھا ہے، جا کے سڑے ہوئے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. پیسہ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن گھر اچھا نہیں بناتے. پیسہ اللہ نے دیا ہے، لباس اچھا نہیں پہنتے. صحیح حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس سے اس کا اثر نظر آئے، اچھے کپڑے پہنے. وہ نبی نے فرمایا جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح حدیث. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نا 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 نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. ہر چیز میں جمال نظر آنا چاہیے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے بھائی گاڑی اچھی رکھو. لوگ اعتراض کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب BMW میں گھوم رہے ہیں. اول تو ان کی بیچاروں کی گاڑی ہے نہیں وہ، لیکن اگر گھوم رہے ہیں تو یہ حدیث پر عمل ہے میرے بھائی، حدیث پر عمل ہے. پیسہ دیا ہے تو وہ رکشے میں تھوڑی گھومیں گے. اچھا ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت دی تھی، رکشوں میں گھومتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تو تخت ایسا خاندانی کہ ملکہ سبا آگے حیران، بھائی یہ کیا ہے، واٹس گوئنگ آن. محل جب دیکھا تو وہ ایسا شیشے کا بنا ہوا فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی ہے. سلیمان علیہ السلام نے پانی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے. ایسا خاندانی فرش بنایا ہے، دیکھنے میں سوئمنگ پول لگ رہا ہے، پانی لگ رہا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دولت دی، شاہی زندگی گزاری ہے. سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار نے دولت نہیں رکھی، اس لیے آپ کا چھپڑے کا مکان، کھجور کی چھال، کیونکہ آپ نے دولت نہیں رکھی. یا تو دولت رکھو ہی نہیں، سب صدقہ کر دو ہمارے نبی کی طرح. اتنا بڑا ظرف ہو، صبح آیا شام سے پہلے سب صدقہ.
शाम को खाने को रोटी भी नहीं है तो बिस्तर के पैसे कहां से होते। लेकिन ये नहीं है कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तनख्वाह 1-1 करोड़ रुपए आ रही है और सादा है। हमारे हजरत फटे हुए कपड़े पहनते हैं, नाड़ा लटक रहा होता है हजरत जी का, इतने नेक हैं। तो खैर बात को समेट के खत्म करता हूं। तो अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। बाज़ौक़ बनो भाई, पैसा है गाड़ी रखो। अल्लाह ने हमें भी टूटा फूटा ज़ौक़ दिया है। मेरी जब पहली तनख्वाह आई 2-4 तनख्वाहों के बाद मैंने GTO 125 खरीदी थी, क्योंकि मैं बाज़ौक़ था। समझ रहे हो? मेरे दोस्तों से पूछो, हमेशा से कोशिश की है अच्छा लाइफ स्टाइल हो। जैसे ही पैसे आए भाई हमने GTO 125, उस वक्त सबसे बेहतरीन बाइक यही थी। तो अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए भाई, घर अच्छा बनाओ। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, क्यों छपड़े में, क्यों जो है वो गरीबों वाली जिंदगी गुजारो। जितना दिया उसके हिसाब से, नहीं दिया तो रक्शे में सफर करो, रक्षा चलाओ और अपने आप को सेठ समझो। रक्शे वाला समझे मैं F16 चला रहा हूं, गरीब ना मत। अल्लाह ने मुझे और आपको अपने आप को गरीब समझने पर पाबंदी लगाई है। हम गरीब हैं अपने से ज्यादा मालदार के हिसाब से, और अपने से ज्यादा गरीब के हिसाब से हम क्या हैं, माल। तो रक्शे वाला ये समझे कि बहुत से लोगों के पास रक्षा भी नहीं होता, तो उनसे मैं बहुत मालदार हूं। अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर दो तो भाई जरदारी साहब भी गरीब आदमी है। फिर बिल गेट्स के मुकाबले में क्या है वो? वैसे तो बिल गेट्स को बेच के खा जाओ, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि वो उसके हिसाब से क्या हो, वो भी गरीब है जाहिरी लिहाज से। तो मोहब्बत, इन चीजों से इंसान को मोहब्बत होती है। ये बुरी नहीं है, मोहब्बत होती है, नेचुरल है। लेकिन बैलेंस क्या है? इस मोहब्बत को शरीयत से आगे मत निकलने दो। अल्लाह से आगे, अल्लाह सबसे ऊपर, अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। घर अल्लाह पे कुर्बान, औलाद अल्लाह पे कुर्बान, बीवी के कहने पे खुदा की नाफरमानी बोलो नहीं करनी, हराम तरीके से मत कमाना क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह को खुश रखना सबसे पहले, क्योंकि भाई ये सब चीजें, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी बेगम, अच्छे बच्चे, सब कुछ खत्म, सब यही तुम्हें कब्र में डाल के आएंगे, दफना के आएंगे। और आजकल औलादें दुआएं भी 2-4 दिन करती हैं। बहुत कम खुशकिस्मत औलादें होती हैं जो सारी जिंदगी माँ बाप के लिए दुआएं करती रहे। बहुत कम मार्केट में ऐसे बच्चे क्या हो रहे हैं, शार्ट 2-4 दिन तंबू शंबू लगाएंगे, देखे भूल जाएंगे अब्बा को। तो ऐसे बच्चे तो मार्केट में बहुत कम हो रहे हैं कि जिंदगी भर मरने के बाद भी बाप और माँ को याद रखें वो। तो इसलिए अल्लाह सबसे, जाना किसके पास है भाई? अल्लाह के पास। तो बिछड़ने वाली चीजों को इतना दिल दे देना कि जिसके पास जाना है उसको नाराज कर देना, और जिन चीजों को छोड़ना है उनको राजी रखना। तो इन सब चीजों से मोहब्बत हमें होगी, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह से आगे नहीं निकलने देंगे। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह से आगे नहीं होगी। अल्लाह सबसे पहले है, शरीयत सबसे पहले, अल्लाह के नबी सबसे पहले। हदीस सुना के बस बयान खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में कोई शख्स उस वक्त तक हरगिज मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और मैं से मुराद, नबी से मुराद इस्लाम है, क्योंकि नबी की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है और अल्लाह रसूल की मोहब्बत इस्लाम की मोहब्बत है। ये तीनों एक ही चीज के 3 नाम है, यानी दीन की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये मोहब्बत में बैलेंस है। फिर आपने देखना है हलाल और हराम मोहब्बतों में फर्क। फिर ये नहीं कि जिस फूल की तरफ दिल माइल हो रहा है तोड़ने चले जाओ। भाई इसकी तरफ जाने से खुदा नाराज होगा तो कितना ही अट्रैक्टिव है, खत्म, नहीं जाएंगे हम। हाँ, अल्लाह नाराज नहीं हो रहा तो ठीक है भाई। तो अल्लाह ताला हमें हर चीज में एतदाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। लाओ भाई जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मी बहुत हो रही है। मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद नदीम बलोच, और दुल्हन का नाम है, क्या लिखा हुआ भाई? हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब। इनका वकील कौन है? हुस्ना बिनते मोहम्मद। आपने इजाजत दी कि मैं हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह, महर क्या लिखा हुआ यार, मबलग 30,000 रुपए और 3 तोला सोना, 30,000 रुपए और 3 तोला सोना, इस महर में आपने इजाजत दी कि मैं हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच से करूं, इजाजत है? कौन है भाई? आप हैं? कबूल है। अभी करने तो दे निकाह, अभी बहुत स्पीड है, अभी मैंने निकाह किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं? देर से शादी के नुकसानात देखो हैं। 3री शादी हो रही है आपकी? 2 हैं। बड़े खानदानी उस्ताद। अच्छा भाई, सैयद मोहम्मद तलहा वल सैयद राशिद अली, और दुल्हन का नाम है तैयबा बिनते अब्दुल कदीर, और महर की रकम है 1 लाख रुपए और 50,000 मुअज्जल, 50,000 बाद में। 1 लाख रुपए महर में। इनके वकील कौन है? आपने इजाजत दी कि 1 लाख रुपए महर में मैं तैयबा बिनते अब्दुल कदीर का निकाह
سید محمد طلحہ ول سید راشد علی سے کروں، اجازت ہے جی؟ اللہ اکبر، پہلے تیسری شادی والے کا آپ کا بعد میں، یہ زیادہ نیک آدمی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب سید محمد طلحہ ورد سید راشد علی، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح طیبہ بنت عبد القدیر سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو تیسری دفعہ شادی مبارک۔ جناب محمد وقاص ول محمد ندیم بلوچ، میں نے 30,000 روپے مہر اور 3 تولہ سونا، اس مہر میں آپ کا نکاح حسنہ بنت محمد یعقوب سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی، دونوں نکاحوں میں اللہ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان نکاحوں میں اللہ دونوں جوڑوں کو اللہ تادم حیات اس نکاح کی برکتیں نصیب فرما، تادم حیات محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس نکاح کو اے اللہ ان دونوں جوڑوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں الفت اور محبت کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے اور آفات سے اللہ ان کو محفوظ فرما، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ دونوں کو بہت مبارک کرے بھائی۔ اجتماعی قربانی کرنے والے اکثر گائے کہ او بھائی بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا کلپ بنا کے ابھی نہیں چلائے تو قربانی کے جانور کی جگہ تم کو کھڑا کر دوں گا میں۔ دیکھو آج کل ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اجتماعی قربانیوں میں لوگ نوٹ کما رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں آپ نوٹ نہیں کما سکتے، یہ بزنس کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ جو جائز طریقہ ہے بزنس کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر نوٹ کمانے ہیں تو کیسے کرو۔ پھر ہو یہ رہا ہے مسجد والے، مدرسے والے یا کوئی انڈیویجولی یا کوئی ادارہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، سب لوگ حصہ لیں۔ ایک حصہ فار ایگزامپل 15,000 روپے کا ہے، اب سب سے 15,000 روپے لے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے، جانور لے کر آئے، گوشت ڈیوائیڈ کیا، اب بچ گئے جی 10 لاکھ روپے، وہ 10 لاکھ پی گئے۔ یا وہ مدرسے کا پروفٹ سمجھ لیا کہ یہ مدرسے کا کیا ہے، پروفٹ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ 10 لاکھ روپے آپ کو سب میں کو ڈیوائیڈ کرنے پڑیں گے، واپس کرنے پڑیں گے، وہ مدرسے کا پروفٹ۔ کیونکہ اگر آپ مدرسے کا وکیل بن کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو مدرسہ پروفٹ اگر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب مدرسہ بزنس کر رہا ہے، تو قانونی ادارہ بھی ایک شخص واحد شخص کی طرح ہوتا ہے، جس کو شخص قانونی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادارہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک فرد کی طرح بزنس کرے گا، اس کے بھی بزنس کے جائز ہونے کے احکام وہی ہیں جو ایک فرد واحد کے ہیں۔ کوئی ادارہ سودی لین دین نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مدرسے کو 1 کروڑ روپے، مدرسے سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور کہا کہ میں ہر سال 1 لاکھ روپے مدرسے کو اس پہ پروفٹ دوں گا مدرسے کو، لیکن یہ پروفٹ مدرسے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مدرسے سے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی مدرسے کے ساتھ جب بزنس ہوگا تو بزنس کے احکام وہی ہیں جو جمشید کے ساتھ بزنس کے احکام ہیں۔ وہ کیا ہے وہ میں ابھی آ کے آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب کسی مدرسے یا مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جتنے ایک حصہ ہم اتنے کا لے کر آئیں گے، جو پیسے بچ جائیں گے ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں، یہ رسید پہ پہلے لکھوا لیں آپ۔ پھر اب جب وہ پیسے بچیں گے
اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے اجازت دی تھی آپ کو کہ یہ مدرسے میں ڈال دیں لیکن میں وہ اجازت کینسل کر رہا ہوں, مجھے پیسے واپس دو, تو آپ کو دینے پڑیں گے, کیونکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں. یہ بس ایک اخلاقی پابندی ہوگی کہ بھائی میں نے کہا تھا جو پیسے بچ جائیں تو مدرسے میں ڈال دینا, اس وقت میرا موڈ یہی تھا, لیکن پیسے تو چونکہ میرے ہیں تو واپس دے دو مجھے, تو آپ کو واپس دینے پڑیں گے. عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسجد والے, مدرسے والے جو اس طرح کی قربانی کرتے ہیں وہ واپسی کا آپشن نہیں رکھتے, اور اگر رکھتے بھی, اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے میں فنڈ کے طور پہ دے دیں گے, تو پھر یہ نہیں بتاتے کہ یہ لازمی شرط نہیں ہے. لازمی شرط لگا نہیں سکتے نا, یہ جس کا پیسہ ہے جب تک وہ آپ کو عین وقت پہ جب اس کا حق آئے گا تو اس وقت اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو اس کو حق ہے. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں آپ کو صدقہ دوں گا 50 روپے, آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں. کل آپ آئے کہ آپ نے کہا تھا 50 روپے دو, میں کہہ رہا ہوں یار میرا موڈ نہیں ہے, تو آپ زبردستی لے سکتے ہو؟ بھائی ایک وعدہ کیا تھا, ابھی میرا موڈ نہیں ہے. ہم یہ تو کہیں گے یار اب اخلاق کا تقاضا یہ کہ دے دو, لیکن کوئی شرعی پابندی اس پہ ہے نہیں. آپ کے پیسے بھائی میری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے, اب اس وقت میں نے کہا تھا میرے پاس تھے, اب میرے پاس ہے نہیں. ہاں آنے جانے کا جو آپ کی ٹینشن ہوئی کرایہ میں دے دیتا ہوں, میرے وعدے کی بیس پہ آپ آئے تو نقصان نہیں ہونے دوں گا میں آپ کو. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ جب اجتماعی قربانی کی ہے تو اس پہ جو اضافی پروفٹ ہے آپ نے رسید پہ پہلے لکھوا لیا, لوگوں کو بتا دیا کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا کام کیا آپ نے, لیکن جب یہ پیسہ بچے گا تو لوگوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پیسہ واپس لے لے. وہ کہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ مدرسے میں دے دیے گا, لیکن اب ہمارا ارادہ بدل گیا, پیسے ہمارے ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں. یہ لازمی شرط نہیں ہے. تو رسید میں اب اجتماعی قربانی میں آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ بھائی ایک حصہ اتنے کا ہے, جو پیسے بچیں گے وہ کسی انڈیویجول, کسی فرد کے ہرگز نہیں ہوں گے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے, ناجائز ہے. بلکہ جو پیسے بچیں گے ہم مدرسے کو دیں گے, لیکن اگر آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, آپ فلاں تاریخ کو ہمارا پورا حساب ہوگا, عید کے تیسرے یا چوتھے دن آ کے وہ رقم لے جائیں, تو رسید پہ آپ کو اس طرح سے چھپوانا پڑے گا, تب یہ کام حلال ہوگا, ادروائز یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے, اچھا یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس لیے ہے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو, ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا, عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے, آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رزق پہ خریدی ہے, اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے, یار تمہاری گائے تھی اس کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا, تو اس پہ کوئی پروفٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے اس وقت تک اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بھی اجتماعی قربانی کا بزنس کیا ہے, لیکن بزنس بتا کے, اور اس طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کریں, کوئی ہمیں اعتراض نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مدرسہ بزنس کر رہا ہے, یہ مسجد کا بزنس ہے, یہ غفار بھائی کا ذاتی بزنس ہے. وہ بزنس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے لیے یعنی مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی انڈیویجول کوئی فرد بھی بزنس کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, اتنے کا حصہ پڑ رہا ہے. آپ نے جانور خریدنا ہے, فیس بک پہ اس کی تصویر ڈالنی ہے, یوٹیوب پہ تصویر ڈالنی ہے, بھائی یہ جانور ہے, ایک حصہ ہم 15,000 کا فار ایگزامپل بیچ رہے ہیں, اس جانور کا مالک کون ہے؟ آپ ہو. اس دوران یہ جانور مر گیا, نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. یہ میرا جانور ہے, میں چاہوں جانور بیچ دوں جتنے کا, چاہوں تو حصہ بیچ دوں جتنے کا. تو یہ میرا جانور ہے, میں نے کتنے کا خریدا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں 15,000 کا ایک حصہ ہے, خرید لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ 15,000 کا جب خریدیں گے, دو دوسرے نے بھی 15,15, تو یہ 7 حصے آپ نے دوسروں کو بیچ دیے, گویا آپ کی پوری گائے بک گئی. اس پہ جو پروفٹ ہوا وہ کس کا ہے؟ بولو, آپ کا. اب اگر گائے ہلاک ہوتی ہے بکنے کے بعد تو نقصان ان کا ہے, اس سے پہلے ہلاک ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس بزنس کو, یعنی آپ نے خریدنا ہے, خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینا ہے. اب تک وہ گائے کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا سارا نقصان کا رسک کون لے رہا ہے؟ آپ لے رہے ہو. اب آپ پہنانا شروع کر دو. پہناتے ہی بیچتا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آسان طریقہ بتاتا ہوں.
آپ کہو گے بھائی ہم 100 گائے اٹھا کے لے آئے, کوئی خرید ہی نہیں رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ بکنگ پہلے شروع کر دو. بے شک بکنگ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بولو بھائی میرا ارادہ ہے قربانی کا, اور میں جو حصہ لینا چاہے تو میرے پاس حصہ بک کرا دے, اور میں نے ریٹ رکھے فار ایگزامپل 15,000 روپے. تو جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں پیسے دے دیں ایڈوانس میں, لیکن یہ صرف بکنگ ہوگی, یہ ڈن نہیں ہے ابھی سودا. جب میں جانور لاؤں گا, آپ کو جانور دکھاؤں گا, اس کے بعد آپ اگر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو سودا ڈن کر دینا, نہیں رکھتے ہو تو 15,000 واپس لے لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ہم میڈیکل والے کو بولتے ہیں بھائی ایڈوانس میں پیسے رکھ لے, یہ دوا منگوا دے, وہ دوا منگوا دیتا ہے, ہم جا کے اس سے خرید لیتے ہیں, ہماری مرضی نہیں خریدیں تو وہ دوا کسی اور کو پہنائے گا. پھر وہ جب تک آپ کی ملکیت میں وہ گائے نہیں آ جاتی, بکرا نہیں آ جاتا, آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بکنگ کر سکتے ہیں, بکنگ اس سینس میں بھائی جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ حصہ بک کر لیں اپنا, 15 پورے دے دیں یا 1,000 روپے دے دیں, جس سے ہم سمجھیں کہ یہ واقعی انٹرسٹڈ ہے اس میں, تو وہ دے دیں گے. تو یہ سودا نہیں ہوگا, یہ امانت ہے. ان لوگوں کی رقمیں آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جا کے یا انہی پیسوں سے جا کے, آپ نے وہ پیسے تو کوئی بھی لگے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ان کو آپ نے واپس کرنے پڑیں گے. وہ آپ نے جا کے جانور خریدا, پھر ہر جانور آپ کو دکھا کے, کیونکہ دیکھے بغیر اگلا خرید بھی نہیں سکتا شریعت میں. قبضے میں لے لیا, آپ اس کو بولیں بھائی یہ جانور ہے, یہ گائے ہے, یہ فیس بک پہ تصویر یا واٹس ایپ پہ تصویر بھیج دی, بھائی یہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے جانور, اب آپ بتاؤ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ وہ کہے نہیں بھائی یہ پتلی گائے ہے, موٹی گائے ہے, مجھے نہیں چاہیے, یا مجھے کوئی اور سے حصہ مل گیا ہے, تو اب آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ سودا ڈن ہوا نہیں تھا. اب اگر آپ کہتے ہو یہ تو میرا نقصان ہے, میں اب یہ گائے کس کو پہناؤں, تو کوئی بات نہیں, کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور بولو نقصان بھی. میں نے یہ کام 8-10 سال کیا ہے, لیکن بتا کے کیا کہ بزنس کر رہا ہوں, فی سبیل اللہ نہیں کر رہا. اس میں لڑکوں کو کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی جانور جب آتا ہے لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے, دکھانے کے بعد ان کو پورا رائٹ دینا ہے, لوگوں سے کہنا ہے یہ آپ کی گائے ہے, اس میں ایک حصہ 15,000 کا آپ نے پیسے ایڈوانس دے دیے, لیکن یہ حصہ 15,000 کا ہے, ہم بیچ رہے ہیں, لینا ہے لو, اگر نہیں لینا تو پورے 15 ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے, اور لینے کے بعد یہ حصہ آپ کا ہوگا. کیا مطلب؟ گائے اگر مر گئی تو ایک حصہ ہے, تو 7واں حصے کا نقصان آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا, کیونکہ بکنے کے بعد اب اس کا رسک کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے. جو خریدے گا وہ اب اس کے نفع نقصان کا ضامن ہے. سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنے میرے جھگڑے ہوتے تھے, میں جانور لایا تو 40 جان 100 گائے لایا, 4-5-8-10 سال میں نے یہ بزنس خود کیا ہے, خود منڈیوں میں گیا بھی ہوں جانور لینے کے لیے. اس میں اتنی ٹینشن ہوتی تھی جب میں جانور لے کے آتا تھا. اب جو ملازمین رکھے ہوئے ان کو میں نے کہا بھائی یہ گائے جو ہے غفار بھائی کا حصہ ہے, اس کو غفار بھائی کو آپ نے بتا دیا؟ وہ کہہ رہے نہیں بتایا نہیں. وہ کہہ رہے بھائی ہم نے تو پہلے اجازت دی ہوئی تھی. تو پھر میری لڑائی ہوتی تھی کہ میں جو منہ سے پھوٹ رہا ہوں اس کو آپ تصویر بھیجو, اس کو بولو بھائی یہ آپ کی گائے ہے, اس پہ آپ کا قبضہ ضروری ہے, ابھی تو یہ میرے قبضے میں ہے. تو آپ دیکھو گے, ٹھیک ہے, قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے وہ جیب میں ڈالے گائے کو. قبضے کا مطلب بھائی یہ گائے ہے, تخلیہ کا مطلب ابھی آپ کی ہے, میری نہیں ہے. ابھی یہ یہاں کھوٹے سے بندی ہوئی ہے, صرف کھوٹا میرا ہے, گائے کس کی ہے؟ یہ رسی بھی ہم نے آپ کو گفٹ کر دی ہے, گائے آپ کی ہے. اب اس کے نفع نقصان کا کون ضامن ہے؟ آپ ہو. ہر گائے کے ہر حصے میں یہ ٹینشن اٹھاتا تھا میں, تو لڑکے بیزار ہو جاتے تھے یار, ان کو دلچسپی نہیں. میں نے کہا بھائی کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو, شرعی طور پر اس کو حلال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو گائے دکھائیں, اس کے بعد بولیں. وہ نہیں دیکھ رہا, اس کا کوئی نمائندہ دیکھے, اور نمائندے آپ خود نہیں ہو سکتے کہ میں آپ ہی کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوں. جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کا نمائندہ نہیں بن سکتا. بھائی آپ کسی اور کو نمائندہ بنا لو, وہ آپ کی طرف سے گائے دیکھ لے اور ڈن کر دے. آپ امریکہ میں ہو, آپ نہیں آ سکتے. تو یہ بزنس اگر کرنا ہے تو پھر بزنس کا موڈ, پورا جو بزنس کا ایک اسٹرکچر ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ کام بزنس کا ہو رہا ہے, لیبل اجتماعی قربانی کا لگ رہا ہے. تو میں نے تو 8-10 سال کیا, اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ٹینشن ہے, لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے, ملازمین کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اب بعض ہمارے لڑکے ایسی باریک گائے اٹھا کے لے آئے, تو میں نے کہا جس کا بتاؤ اب لوگوں کو یہ آپ کی گائے ہے, یہ 7 آدمی جن کے حصہ ہے ان کو دکھاؤ. وہ کہہ رہے ہیں وہ دکھائیں گے تو وہ لیں گے نہیں. میں نے کہا یہ تو حرام ہے ہمارے لیے, ان کو دکھاؤ بھائی آپ, یہ پتلی گائے ہے موٹی گائے ہے جو بھی ہے, 15,000 کا ایک حصہ دے رہے ہیں, آپ کو ہڈیوں کا سوپ ملے گا, قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ تو اب جو امریکہ کینیڈا میں بیٹھے اس کو دلچسپی نہیں ہوتی نا, کہہ رہے بھائی ہمارے کیا. ہم کہتے ہیں آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن شرعی طور پر حلال کرنے کے لیے کاروبار کو یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں یا آپ کا کوئی نمائندہ دیکھ کے ڈن کرے, دیکھے بغیر ڈن کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پھر وہ اس کو سوپ ہم نے دکھایا, ہڈیوں کا سوپ, کسی نے لے لیا, کسی نے بولا ہمیں نہیں چاہیے. وہ ٹینشن کس کی ہوئی؟ پھر وہ سوپ ہم نے اپنے بچوں کو پلایا. پھر سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس میں لاس ہوا.
تو یہ جب پراپر وے میں کام ہوگا تو حلال ہے, پراپر وے میں نہیں ہوگا تو یہ حلال نہیں ہے. تو اجتماعی قربانی میں خلاصہ یہ نکلا کہ آپ پروفٹ نہیں کما سکتے, اور اگر بزنس کرنا ہے تو لیبل کیا لگنا چاہیے, بزنس. اس میں کسی قسم کا لوگوں کو دھوکا بولو نہ ہو. ایک مسجد کی انتظامیہ کچھ دن پہلے میرے پاس آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب ہم جو ہے وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور بزنس بھی کریں گے, اس میں پروفٹ بھی رکھیں گے. میں نے کہا پروفٹ تو انویسٹمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا, آپ کا اپنا کتنا پیسہ لگ رہا ہے اس میں؟ کہ ہمارا پیسہ تو نہیں لگ رہا ہے اس میں. تو کہنے لگے, میں نے کہا پھر تو بزنس, پھر تو پروفٹ حلال نہیں ہے. جب آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, رسک ہی نہیں لے رہے آپ, تو آپ کا کے لیے نفع کہاں سے حلال ہو گیا؟ کہہ رہے ہم تو اتنی محنت کریں گے اور اتنی اسٹرگل کریں گے اور وہ بھی تو اس میں ہمارا پروفٹ بنتا ہے. میں نے کہا محنت پہ اجرت بنتی ہے, پروفٹ نہیں بنتا.